کوئی بھی ریاست اپنے جغرافیہ کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت، رسم و رواج اور روایات کی وجہ سے اپنی شناخت قائم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی سطح پر منعقد کیے جانے والے تہواروں کے علاوہ ریاست میں اپنے علاقائی تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد ریاست کی پہلی حکومت کے سامنے بھی اپنی الگ شناخت کا مسئلہ کافی اہم اور چیلنجنگ رہا۔ ریاست کے پہلے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اس موضوع پر کئی کمیٹیاں قائم کی اور سنجیدگی سے اس بات پر بحثیں بھی ہوئی۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد میں گنگا جمنی تہذیب کی علامتوں کے ساتھ ریاست کی قدیم اور نئی دونوں طرح کی شناخت کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ ان میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے تعلق رکھنے والے اہم عید و تہوار کو جشن کی شکل میں منانے کی شروعات کی گئی۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کی کوششوں سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جشن کے ماحول میں ریاست کے غریب عوام کا دل جیتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عید اور تہواروں کی تقریبات کو عوامی جلسوں میں تبدیل کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ہر سال منعقد کیے جانے والے افطار ڈنر کی تقریب بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں وزیر اعلیٰ خود افطار ڈنر میں شرکت کرتے ہیں۔ افطار اور ڈنر کے انتظام کو بڑی تقریب میں بدلنے کے لیے اسے نظام کالج گراؤنڈ سے نکال کر ایل بی اسٹیڈیم میں جگہ دی گئی۔ بڑی تعداد میں عوامی شرکت کے انتظامات کیے گئے۔ افطار کی اس تقریب پر غور کرنے پر احساس ہوتا ہے کہ حاکم وقت کا عوام سے خیر سگالی ملاقات کرنا اور ان میں اپنی بہتر امیج بنانے کی کوشش کرنا عوام اور سیاسی قائد دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس بہانے سے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال کی افطار تقریب پر نظر ڈالتے ہیں تو پاتے ہیں کہ چیف منسٹر KCR نے ایل بی اسٹیڈیم پہنچنے کے بعد کچھ دیر یتیم بچوں سے بات چیت کی، ان کی تعلیم اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ کو خوشی ہوئی جب بچوں نے ان سے انگریزی میں بات چیت کی۔ KCR نے ان کی زبان کی مہارت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے طلباء کو شاباشی بھی دی کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ مقام تک پہنچیں۔ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں نے چیف منسٹر کو ایک یادگاری اور تصویر پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے مسلم مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اس خوشگوار ماحول میں اپنی تقریر میں کہا کہ 9-10 سال پہلے تلنگانہ کو پسماندہ سمجھا جاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ سب کی دعاؤں سے ریاست تلنگانہ ملک میں ترقی کے محاذ پر ناقابل تردید ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ سب لوگوں سے دعا سے تلنگانہ ریاست کا ترقی اس قدر ہے۔ 9 سال 10 سال پہلے جو ہم کو پچھڑا کہتے تھے، بیکورڈ کہتے تھے، آج ہندوستان میں کوئی بھی ریاست ہمارے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں ہے بیان، مرکزی سرکار کے دور میں پارلیمنٹ سیشن میں دلی میں بتائے پر کیپٹا انکم جو ہوتا ہے، آج ہندوستان میں سب سے آگے تلنگانہ راج ہے۔ ہمارا پر کیپٹا انکم آج 3,08,000 روپے ہے۔ بڑے بڑے ریاست جو مہاراشٹر، گجرات، تامل ناڈو، کرناٹکا، ان سارے راجیوں سے ہم آگے ہو گئے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ نے افطار کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے غریب مسلمانوں میں تحائف کے طور پر کپڑوں کی تقسیم کا کام بھی شروع کیا۔ اس کے لیے ہر سال تقریباً 10 کروڑ روپے منظور کیے جاتے ہیں۔ اس سے ہزاروں غریب افراد کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس طرح عید اور تہواروں پر تحائف کی تقسیم حکومت کا اہم فیصلہ ہے۔ اس میں یقینی طور پر حکومت کی بہبودی پالیسی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی اپنے دور اقتدار میں دیگر ریاستوں کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ ان کے اپنے 9 سالہ دور اقتدار میں بالکل امن، قومی یکجہتی کا ثبوت پیش کیا اور تمام عوام کے لیے امن و امان کی طرح رہنے کے لیے موقع فراہم کیے۔ اور جبکہ دیگر ریاستوں میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو کمزوری کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ بالخصوص یہاں پر ریاست تلنگانہ میں زندگی کے تمام شعبے حیات میں انہیں موقع دیا گیا ہے اور انہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان کا تقرر عمل میں لایا جا رہا ہے۔
KCR हुकूमत ने ईद त्योहारों के मौके पर तोहफे की तकसीम और दावतों के अहतमाम का सिलसिला सिर्फ इफ्तार और रमज़ान तक महदूद नहीं रखा, बल्कि क्रिसमस पर भी इसी तरह का एहतमाम होता है। रियासती त्योहार बतकम्मा के मौके पर भी रियासत भर में गरीब खवातीन को साड़ियाँ तकसीम करने का सिलसिला तेलंगाना के क़याम के बाद ही शुरू हुआ है और ये साड़ियाँ रियासत के बुनकरों से ही हासिल की जाती हैं। किसी भी रियासत में इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ सकाफती नुक्ते नज़र से अहम होती हैं, बल्कि इक़्तिदार आला और अवाम के दरमियान रवाबित के लिए भी काफ़ी अहम है।